السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری پوڈ کاسٹ ایک بہت ہی مایوس کن، ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ انجینئر علی مرزا کی بدزبانی سے گرفتاری تک۔ انجینئر علی مرزا سے جب بھی میری ملاقات ہوئی میں نے اسے ہمیشہ یہی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو کہنا چاہ رہے ہوں وہ ٹھیک ہے، لیکن جو آپ کی زبان ہے وہ ایک عالم دین کی زبان نہیں ہونی چاہیے۔ اس طریقے سے لوگ صرف مذاق اڑاتے ہیں، صرف طنز، صرف دوسروں پہ باتیں کستے ہیں، دین کی خدمت نہیں کرتے۔ جیسا کہ وہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ یا بہت سارے ایسے اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، نیک لوگ ہیں، چاہے وہ نیک نہ بھی ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے نام پہ پردہ، جس طرح داتا صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام پہ ایک پردہ ڈالا، وہ ان کے عیب چھپائے ہوئے ہیں اور لوگوں کی ان کی نیکیوں کا پتہ ہے۔ اب ان لوگوں کے نام لے لے کے ایک ایک کا مذاق اڑانا، طنز، اور پھر اچھا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا وہ مذاق جب اڑاتا ہے، طنز کرتا ہے، اتنا اولیاء کرام کا، پیغمبروں کے بارے میں بھی نارمل سی لینگویج استعمال کرتا ہے، صحیح ادب نہیں کرتا، تو پھر دنیا سے فالو کیوں کرتی ہے؟ یوٹیوب کے اوپر، صرف یوٹیوب کے اس کے ایک چینل کے اوپر 32 لاکھ سبسکرائبر ہیں اور واچ ٹائم بھی ہے، تو لوگ اسے سنتے کیوں ہیں اگر وہ اتنا ہی برا ہے؟ ناظرین، ہمارا معاشرہ، ہم اس چیز کو بہت ہی پسند کرتے ہیں کہ کوئی کسی کو تانے مارے، کوئی کسی کو گالیاں دے، کوئی کسی کو برا کہے، طنز کرے۔ آپ دیکھیں گلی محلے میں چلے جائیں تو وہاں پہ لوگ ایک دوسرے پہ طنز کرتے ہیں، خاندان میں چلے جائیں تو وہاں پہ لوگ طنز کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان میں بیٹھیں تو وہ ایک دوسرے کا چیزے لیتے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ہماری سوسائٹی، انڈیا پاکستان کی سوسائٹی ایسی بن گئی ہے کہ جس کے اندر ہم کسی کی انسلٹ ہونا، کسی کا نقصان ہونا، کسی کو زوال، کسی پہ زوال آنا، ان تمام چیزوں کو بہت انجوائے کرتے ہیں۔ جس طریقے سے بچپن میں مجھے ابھی تک یاد ہے کہ کلاس کے ایک بچہ جو سب سے نالائق تھا وہ کہتا تھا کہ اللہ کرے ساری کلاس ہی فیل ہو جائے، پیپر ہی کینسل ہو جائیں، مطلب ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کا نقصان ہو۔ تو انجینئر علی مرزا، انہوں نے بہت سارے علماء دین کے بارے میں، بلکہ بہت سارے ایسے مولوی یا بہت سارے ایسے عالم دین جو بھی موجود ہیں ان کا بھی مذاق اڑانا اور کہنا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ دین کی خدمت نہیں کر رہے، غلط واقعہ سناتے ہیں۔ اگر کسی نے کوئی واقعہ سنا دیا جائے، فار ایگزامپل کوئی سبق آموز واقعہ جس کے اندر، جس طرح ہمیں اپنے بزرگ سنایا کرتے تھے، ایک ایسا سبق آموز واقعہ جس کے اندر سے ہمیں بہت سارا سبق ملتا ہے، جس کے اندر ہمیں بہت سن کے فائدہ ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ اصل میں نہ ہوا ہو۔ پیاسے کبھی واقعہ دیکھ لیں یا کوئی بھی اور چڑیوں کا دیکھ لیں یا کچھ بھی دیکھ لیں۔ تو اسی طریقے سے اگر مولوی یا اگر دین کے لوگ کوئی واقعہ سنا بھی دیتے ہیں اور وہ حقیقت سے تعلق نہیں بھی ہوتا تو اس کو لے کے ان کا مذاق اڑانا ایک قطعاً غلط چیز ہے۔ پہلی چیز تو یہ، دوسری چیز یہ کہ انجینئر علی مرزا قرآن پاک میں سے دیکھ کے آیت پڑھ کے کہتا ہے کہ اس آیت کے حساب سے یہ بندہ کافر ہو گیا، اس آیت کے حساب سے یہ مسلمان ہو گیا، ڈیسیجنز دے رہا ہوتا ہے اپنے۔ تو کیا قرآن پاک کی کوئی بھی آیت اٹھا کے اس کے اوپر کوئی بندہ اپنے ڈیسیجن دے سکتا ہے؟ ناظرین، ایک عام سی بات ہے کہ آئین پاکستان جو کہ ایک نارمل سی کتاب ہے جو کہ انسانوں نے لکھی، بھٹو اور اس دور کے اندر جو بھی حکمران جماعت یا اپوزیشن میں لوگ تھے انہوں نے مل کے لکھی، اس کے اندر سے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو آج بھی آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ عمر تا بندیال، قاضی فائزی سر اور بہت سارے ججز کے ٹائم ایسے بہت سارے واقعات آئے، ایسے بہت سارے کیسز آئے کہ پوری فل کورٹ جج بھی بیٹھ گیا اور عوام بھی پوری پاکستان کی ٹی وی کے آگے آنکھیں لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، اور پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں سے پوائنٹ کون سا صحیح ہے اور کون سا غلط، کون نااہل ہونا چاہیے، کون نہیں ہونا چاہیے، الیکشن ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے۔ ایک عام سی کتاب کو سمجھنے کے لیے ایک پوری قوم اور اس قوم کے چیف جسٹس، اس قوم کے سپریم کورٹ کے سارے ججز بیٹھ جاتے ہیں اور یہ فیصلہ نہیں ہو پاتا صحیح طریقے سے۔ آدھے کہتے ہیں یہ چیز ٹھیک ہے اور آدھے کہتے ہیں یہ چیز ٹھیک ہے، یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ کون سی چیز ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک جو اتنی جامع، اتنی بڑی کتاب ہے، اس کو کھول کے، اور میں اس کے اوپر ایک بندہ یا کوئی انجینئر علی مرزا یا کوئی بندہ بھی اس کو کھول کے بیٹھ کے فیصلے سنانا شروع کر دے کہ اس کے حساب سے یہ ہو گیا، اس کے حساب سے وہ ہو گیا، تو یہ کہ ایک تو یہ غلط چیز ہے۔ سیکنڈ چیز یہ کہ انجینئر علی مرزا ہمیشہ ہی، جہاں تک میں نے دیکھا کہ جو بہت بڑی بڑی پاور کے اندر پارٹیز ہوتی ہیں، جو لوگ جب بھی پاور میں ہوتے ہیں تو انجینئر علی مرزا اپنا سافٹ کارنر بنانے کے لیے یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کی ڈھال لیتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے۔ تو میرے خیال میں بےجا تعریف بھی نہیں کرنی چاہیے تھی ایسے مقام کے اوپر جب انہوں نے عمران خان سے مخالفت کر کے پاکستانی قوم کو کافی دفعہ مایوس کیا، عمران خان کے اوپر ڈیفرنٹ بہتان لگائے اور غلط کہا اور پتہ نہیں کیا کیا کہا۔ تو پی ٹی آئی جو کہ سوشل میڈیا کو فالو کرتی ہے، اس نے اس کو ڈس لائک کرنا شروع کر دیا۔
اور دوسری پارٹی جن کے لوگ سوشل میڈیا ویسے کم دیکھتے ہیں، انہوں نے لائک کرنا شروع کر دیا، تو اس کی تو گیم ہی ساری سوشل میڈیا کی تھی۔ سوشل میڈیا کے اندر کیا ہوتا ہے، نہ ہی تو دین کی خدمت ہوتی ہے۔ اگر میں یہاں پہ بیٹھ کے کہوں کہ میں پاکستان کی خدمت کر رہا ہوں، جو کسی کی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سوشل میڈیا کے اوپر بس ایک گیم ہوتی ہے، ایک ٹیکنیک ہوتی ہے کہ کیسے آپ آڈینس کو کیپچر کریں گے۔ آڈینس جو آپ کی بات سن رہے ہیں، آپ کی بات ختم ہونے تک، اینڈ تک آپ کی بات سنتے رہیں۔ یہ ساری گیم ہوتی ہے سوشل میڈیا کی۔ اب اس کے اوپر انجینئر علی مرزا یا کوئی بھی بندہ ہے جس کو ہم کہیں کہ انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی، تو دین کی خدمت تو میرے خیال میں بہت طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ تو پہلی چیز یہ کہ ایک تو وہ ان کی زبان بہت ہی تیز ہوتی تھی اور وہ کسی کو بھی نہیں سوچتے تھے۔ نعوذ باللہ، میں نے تو ان کے ایسے کلپ دیکھیں جن کے اندر دیکھ کے مطلب یہ میں نہیں کہتا کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کہیں صحیح بات کر رہے ہوں، لیکن جس طریقے سے وہ اگلے بندے کو ہلکا لیتے ہیں، جس طریقے سے نام ایسے ہی لے لیتے ہیں، جس طریقے سے بھی اس جو ان کی کلپ وائرل ہوئی جس کے اوپر وہ ان کے اوپر مقدمہ درج ہے 95 کا کہ پتہ نہیں کون سا، اس کے اندر بھی کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایسے ہی لیتے ہیں جس طریقے سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی کم درجے کے انسان کا نام لیں۔ تو جو بھی پروٹوکولز، جو بھی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مقام دیے ہیں لوگوں کو، ان کے پروٹوکولز ہونے چاہیے، اور ہیں۔ ہم حضرت آدم علیہ السلام کا نام بھی ادب سے لیتے ہیں، امام حسین کا نام بھی ادب سے لیتے ہیں، حضرت اسحاق، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب کے نام عزت سے لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سب سے زیادہ عزت سے لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بلند کر دیا، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا، قرآن پاک کے اندر ہے کہ اے نبی ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ اب اگر انجینئر علی مرزا یا کوئی بندہ بھی دنیا کا ان کا نام ہلکا لے یا ان کو ایسے ہی عام انسان سمجھے کلی ولی، تو یہ کتنی مایوسی اور کتنی افسوسناک بات ہے۔ تو میرے خیال میں کہ فیصلہ کیا ہوگا اس مقدمے کا وہ تو عدالتیں جانیں، لیکن کوئی بھی عالم دین ہو، کوئی بھی ٹیچر ہو، کوئی بھی ایک سمجھ بوجھ والا انسان ہو، تو اس کو کم سے کم اپنی زبان استعمال کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ کہتے ہیں تھنک بفور یو کلک، تھنک بفور یو اسپیک۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ اگر میں یہاں پہ اگر فار ایگزامپل میرے بہت سارے فالوورز ہیں اور میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، تو میں بیٹھ کے اپنی ویڈیو چلانے کے لیے، اپنا کلپ چلانے کے لیے، مشہور کرنے کے لیے علماء دین کا مذاق اڑاؤں، پیغمبروں کا مذاق اڑاؤں، نیک لوگوں کا مذاق اڑاؤں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال میں ایک تو اس نے سیکھا بھی ہوگا اپنے آپ سے، اپنے یہ تمام مشکلات جب اس پہ آئیں گی تو اس سے سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا، اور اگر سیکھنے کو نہیں ملے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک خاص ایجنڈے کے اوپر ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ ایک پروفیسر تھا کوئی یو کے کا، وہ عرب کنٹریز میں کہیں بیٹھا تھا، اس نے ساری زندگی اسلام کے اوپر ریسرچ کی۔ جب اسلام کے اوپر ریسرچ کرنے کے بعد اس کے اسٹوڈنٹس نے کہا کہ آپ نے کیا سیکھا؟ اس نے کہا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی اونچ نیچ بات ہوتی ہے تو مسلمان یہی کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، یا اللہ تعالیٰ اور تمہارا معاملہ، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ان کے علماء کرام کے بارے میں ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں وہ خود آپ سے نپٹیں۔ مولویوں کے بارے میں ہوتی ہے، ڈفرینٹ قسم کے لوگوں کے بارے میں ہوتی ہے، نعت خوانوں کے بارے میں ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ آپ سے خود ہی نپٹیں گے، ہماری تو فیلڈ ہی دوسری ہے، ہم تو اور بندے ہیں۔ لیکن ایک پوائنٹ ہے اسلام کے اندر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی بندہ ان کے تقدس کو، یا اب میں ورڈ بھی بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بندہ بھی ان کو اتنا مقام نہیں دیتا اپنی باتوں میں، ایکشنز کے اندر، جتنا ان کو دینا چاہیے، جتنا ان کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان سے وعدہ کیا ہوا کہ ہم آپ کو مقام محمود تک پہنچائیں گے، تو ہم انسان، دنیا کے تمام انسان بھی اکٹھے ہو جائیں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے، اور کرنی بھی نہیں چاہیے۔ تو اس نے، پروفیسر نے یہ کہا کہ دنیا کے تمام مسلمان ایک پوائنٹ کے اوپر متحد ہیں، اور ایک پوائنٹ کے اوپر ان کی سیم پیج ہے، سیم سوچ ہے، کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کبھی بھی گستاخی ہوئی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام نہ ملا جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ ان سے فرمایا تھا، تو پھر مسلمانوں کو کنٹرول کرنا یا علیحدہ کرنا یا ان کا غصہ کم کرنا، وہ کسی کے، اس دنیا میں کسی کے بس میں نہیں۔ تو انجینئر علی مرزا کو یہی ایڈوائس ہے کہ ہماری طرف سے کہ سوچ سمجھ کے بولا کریں۔ مذاق اڑانا، آپ ولی اللہ کا آپ نے مذاق اڑائی دیا، آپ کہتے ہیں کہ یہ پیر عبدالقادر جیلانی کچھ بھی نہیں ہے، داتا صاحب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ ان کا مذاق اڑا بھی آپ نے لیا اتنا سا، تو کیا ہوا؟ فالوورز بھی آپ کو مل گئے، آپ کو واچ ٹائم بڑھ گیا، آپ کو لوگ دیکھنا، آپ کا چینل اوپر چڑھ گیا، آپ نے پیسے کما لیے،
تو جب آپ ان کیسز میں پھنس کے عدالتوں میں جائیں گے، رہیں گے، آپ کا چینل نہیں چلے گا، تو نقصان تو آپ کو پیسوں کا ویسے ہی ہو جائے گا. اگر ہم نے پیسوں کے لیے سارا کچھ کیا، اگر پیسوں کے لیے آپ نے نہیں کیا، دین کی خدمت کے لیے کیا، تو آپ یہ بتائیں کہ دین کے اندر کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ میں کہنا نہیں چاہ رہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بھلیوں کا مذاق اڑائیں. تو دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بدلتا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور ایز اے قوم ہمیں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کبھی بھی گستاخی نہیں کرنی چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد بلکہ ان کے امتی، یہ بلکہ وہ تو رحمت للعالمین تھے، ان کے وسیلے سے ہم نے دنیا کے تمام انسان کیا، چرند پرند جانوروں کی بھی بےزتی کرنے یا ان کو نیچے دکھانا یا ان کو بد زبانی ان کے بارے میں استعمال کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. تو چلیں ملتے ہیں. تھینک یو، اللہ حافظ.